اچھا میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، میں اب چونکہ لوگ آپ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، لوگ پچھلے 40-50 سال میں لوگوں کی زندگیوں میں یعنی کہ ان کی خوشیاں، ان کے غم، انہوں دے وچھوڑے، انہوں دیاں وفاواں، انہوں دی بے وفائیاں سب کچھ تم شامل رہے ہو نا تو وہ بعض چیزیں تو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو یاد کراتے ہیں کہ یہ آپ نے اس موقع پہ کہا تھا، اس موقع پہ گایا تھا، فلانا کے بارے میں یہ بات کی تھی. سو میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے کیا سوال کیا جائے. میرے ذہن میں تھا کہ میں سوال کوئی نہیں کروں گا، جو آپ کا دل چاہتا ہے نا، جہاں سے آپ یہ جو سفر ہے اپنا جرنی، جو آپ کا دل چاہ رہا ہو آج کہ آج میں گلنا کرنا چاہ رہے ہیں اور بس اتوں سے شروع کرنے. سفر انگریزی والا یا اردو والا؟ نہیں اللہ تعالیٰ کبھی انگریزی والا سفر نہ کرائے. شاہ جی مجھے بچپن سے شوق تھا گانے کا. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا 5ویں سے پہلے تو اساتذہ مجھے کہتے تھے صبح وہ کیا ہوتی ہے اسمبلی. جی اسمبلی. اس میں میری یہ ڈیوٹی روزانہ کی ہوتی تھی کہ میں کوئی علامہ اقبال کا کلام سناؤں. وہ اسمبلی بڑی معصوم ہوا کرتی. قومی ترانہ سناؤں، کوئی نعت سناؤں. تو وہاں سے آہستہ آہستہ یہ مجھے شوق لگتا گیا. جب میں ہائی اسکول میں آیا تو میرے ایک استاد نے مجھے کہا کہ بچہ یہ کام نہیں جوڑنا. حالانکہ میں ٹرائبل پٹھان ہوں، وہاں گانے کا تصور ہی نہیں تھا 70 سال پہلے. جی لیکن میں نے اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور آج آپ کے سامنے بیٹھا. شروع سے باغی رہے ہیں آپ. آخری بغاوت آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے کی ہے. شعری ذوق آپ کا بہت اچھا ہے، جو کہ آپ کے بہت ہم اثروں سے آپ کو مختلف بھی کرتا ہے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ ممتاز بھی کرتا ہے. بیکوز کلام کا وہ انتخاب ہر ایک کا وہ معیار نہیں ہوتا فنکار کا جو آپ کا ہے. بر صغیر میں جن فنکاروں کا شاعری کا ٹیسٹ ذوق بہت اعلیٰ ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں. اس کے پیچھے کیا راز تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ شاہ جی شروع سے مجھے ایک تو میری خوش قسمتی کہ میرے دوست احباب میں شعراء بھی شامل تھے اور مجھے خود بھی شوق تھا کہ اچھا کلام میں ڈھونڈوں، تلاش کروں. تو پھر اس کلام میں سے میں سلیکٹ کرتا تھا کون سا کلام ہے جس کے میں قریب سے گزرا ہوں. اچھا. وہ دکھ بھرا ہے یا خوشی کا ہے یا اچھا جو آپ کے دل کے نزدیک ہو، آپ کی ذاتی جو واردات ہے قلبی اس کے نزدیک. جی. اچھا ویری انٹرسٹنگ. ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ دکھ ہوتے ہیں. کسی کا دکھ مجھ سے مل جاتا تو وہ اس لیے بھی زیادہ پسند کرتا تھا کہ شاید عیسیٰ غیلوی کو کسی نے بتا دیا کہ میرا غم کیا ہے تو اس نے گا دیا. مثلا اگر ہم ایسے ہی کچھ گیتوں کو یاد کریں، تم کو شہرت ہے مبارک ہمیں رسوا نہ کرو، اس کی سلیکشن کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہ باتیں ہیں تب کی جب آتش جمع تھا. اس کو تو شہرت ملی یا نہیں ملی، لیکن اس کی نسبت سے مجھے شہرت مل گئی. وہ مجھے چھوڑ کر چلا بھی گیا، خیر قسمت میری نصیب میں. تو وہ اس کی جدائی یہاں تک لے آئی کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں اس حالت میں. یہ جو تھا چند کے تھا گزاری ہے، یہ فوک تھا، یہ سب سے پہلے آپ نے گایا؟ یہ فوک تھا نا. مگر آپ نے کہا آپ تو وہ چیز کا انتخاب کرتے تھے تو آپ کی واردات کیسے ملتی تھی اس سے؟ تسی پوچھا سی کہ تاڑے کو پوچھا گیا سی؟ کس سے؟ یہ چند کتھاں گزاری ہے. وہ پوچھ لینا. وہ کہنا سی تے میں شیشہ ویکھن تے مجبور ہو جاتا سی. اچھا لالے کی جو وٹ ہے نا وہ اتنی کمال کی ہے. 2-3 مرتبہ لالے نے بڑی عزت افزائی کی. میں شو کرتا نا رات گئے اس میں تشریف لائے، ایسا جملہ ایسی بات اس میں کہی انہوں نے. تو مجھے یاد ہے میں اتنے لوگوں کو سنائی بھی میں نے اور لوگوں نے وہاں دیکھی بھی. وہ کو بات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں چاہوں گا خود ہی یہ شیئر کر دیں. میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ ان کی جو لالے نے یعنی کہ جو بیگمات رہی نا وہ مختلف یعنی کہ لسانی اس سے رہی، مختلف مادری زبان مختلف تھی اور مختلف صوبوں سے تھی.
تو میں نے لالے سے پوچھا, میں نے کہا یہ یعنی کہ جب مختلف زبانیں بولنے والے آپ کے گھر میں آپ کے شریک حیات ہوئے تو کیا اس کا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, گالا ایک کو زبانش پہنی ہے. تو اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ کو آج سے بہت پرانی بات ہے, اس وقت ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. میں نے ایک گانا گایا, اسلام آباد میں رہا کرتا تھا. رات گئے مجھے فون آیا اور وہ بھی دوسری طرف سے نصفانی آواز تھی. میں ذرا ٹینشن ہو گیا. اور شادی ہو چکی تھی آپ؟ میری نہیں ہوئی تھی, شادی نہیں ہوئی. وہ خاتون فرمانے لگی کہ عیسی خیلوی سے بات کرنی ہے. میں نے فرمایا یہ بول رہا ہوں. کہنے لگی آج آپ کا گانا چل رہا ہے ٹی وی پہ, اس کے ایک مصرے کی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا بی بی رات کو 2 بجے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے. آپ بتائیں میں کون سا مصرا ہے؟ گانا تھا بالو ہوتی ہوئے مائی تھا نو مارو سنگلان, مارو سنگلا نال پتل بنائی سونا بن سنگلا, سونا بن سا املا نال. میں نے کہا اس کا پہلا آپ کو کون سا شعر سمجھ نہیں ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں تھے ڈھولا وہاں تھے. میں کہا یہ جو میں نے شاعری کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم میہ کہتے ہیں. اس فارمیٹ کو میہ کا پہلا مصرع بے جان ہوتا ہے, وہ قافیہ ردیف کے لیے لگاتے ہیں. دوسرا مصرع جاندار ہوتا ہے, دامانی ہوتا ہے, اس میں بات ہوتی. تو میں تھے ڈھولا وہاں تھے, میں یہاں ہوں اور میرا جو محبوب ہے وہ وہاں بھچرا ایک جگہ تحصیل سوری ایک اسٹیشن ہے میاں والی میں, تو وہاں پہ ہے اور میں یہاں ہوں. البتہ دوسرا مصرع جاندار ہے, وہ مصرع ہے میں سما ڈھولے دی بہاں تھے, یعنی میں اپنے محبوب کے بازو پہ سر رکھ کے سو جاؤں. مجھے کہتی ہے شکل دیکھیے, مجھے شیشے دیکھنے تھے, چند کتھن گزری تھی یاد آ گئی. وہ کہنے تھے انہیں جو کہہ رہی تھی, مگر حقیقت میں تو سینکڑوں ہزاروں حسینائیں آپ پہ فدا رہی ہمیشہ. وہ تو شاہ جی بعد میں یوں ہوا کہ تجھ سے بچھڑ کے ہم تو مقدر ہو گئے. پھر جو بھی در ملا ہم اسی در کے ہو گئے. وہ تھے جڑے تھوڑے جنہیں شوز یاد دے نا, کدی مختلف کدی کسی اپنا گراؤنڈ چ ہو رہا ہے, کدی کسی چوک ابتدائی چ ہوندے سن. تو میں یاد ہے اج بھی کہ اگر فرض کر لو میں 15-20 تھوڑے شوز یاد کرا تو میں بڑا ہو رہا سا, تھوڑا روٹ سی ماشاء اللہ, تو کوئی میں ایسا یاد نہیں ہے کہ تھوڑی انٹری ہوتی سی تو لوگ کہتے ہیں شہزادہ آ گیا. یہ پیٹ لوگوں کا وہ ہوتا تھا. جی جی. اور آپ بھی بڑے احترام سے لوگ ان کا انٹرٹین کرتے تھے, مگر یہ فدا تو رہے نا آپ پہ. ہاں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور مجھے چوتھی نسل ہے جو برداشت کر رہی ہے, سن رہی ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے. اور پھر اللہ نے میرے بچے جو مجھے دیے وہ بھی بہت قابل ہے. میرا بیٹا آئی ٹی میں ہے بڑا, سامل. بیٹی میری وہ تو پاکستان کا فخر ہے جی آپ کی طرح, ہالی ووڈ میں ہے. چھوٹا ایپل میں, اور ایک ابھی پڑھ رہی ہے. تو دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. میری کوشش تو ہے وہ اچھے پاکستانی بنے. ہاں ماشاءاللہ.